بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں ایک رسم تھی، وہ یہ کہ جب سوتیلی ماں بیوہ ہو جاتی، یعنی باپ کا انتقال ہو جاتا، اور باپ نے سگی ماں کے علاوہ کسی اور سے یعنی اپنی دو بیویوں سے شادی کر رکھی تھی، دو بیویاں تھیں، ایک بیوی سے اولاد ہے، تو یہ جو اولاد ہے باپ کے انتقال کے بعد لوگ اپنی سوتیلی ماں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بہن کے ہوتے ہوئے نکاح دوسری بہن سے یعنی اپنی سالی سے کر لیا کرتے تھے، اور یہ حلال سمجھتے تھے۔ اسی طرح کچھ عورتیں جو اللہ نے حلال کی ہیں ان کو حرام سمجھتے تھے، جیسے لے پالک منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ عدت گزار لے تو اب وہ جس نے اپنا بیٹا بنایا تھا اس مرد کے لیے حلال ہے، کیونکہ شریعت میں گود لیے ہوئے بیٹے کی حقیقت حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، وہ بہو نہیں بنی۔ تو لے پالک متبنہ جس کو گود لیا ہے اس کی بیوی اگر وہ طلاق دے دے تو جس نے گود لیا ہے عدت گزارنے کے بعد اس کے لیے ایک عام عورت بن جاتی ہے، لہذا اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو اس سے نکاح جائز ہے۔ لیکن زمانہ جاہلیت میں لے پالک یعنی متبنہ گود لیے ہوئے بیٹے کی بیوی کو عدت گزارنے کے بعد بھی اس کو حرام سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سسر اپنی بہو سے العیاذ باللہ شادی کر رہا ہے۔ تو گویا کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اس کو حلال سمجھتے تھے، اور جو حلال ہے اس کو حرام جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت یہاں بیان فرمائی کہ وَلَا تَنْكِحُوا
ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، کہ تم ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے آبا و اجداد نے نکاح کیا ہے، یعنی اپنی سوتیلی ماں سے اپنے باپ کی وفات کے بعد نکاح نہ کرو۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ نے 3 برائیاں بیان فرمائی، انہ کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، 3 لفظ فرمائے۔ فاحشہ یعنی جو ایسا کرنے والا ہے وہ سخت بے حیائی کرنے والا ہے، یعنی ایسی بے حیائی کی بات ہے یہ کہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا جس کو عقل برا کہتی ہے، گویا کہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا حقیقی ماں سے نکاح کرنے کی طرح ہے، عقل اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی ہے، کھلی ہوئی گمراہی ہے، ایسی برائی ہے۔ فاحشہ کہتے ہیں ایسی برائی ہے جس برائی کو کہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات فرمائی اللہ نے ومقتا، یعنی یہ طبعی نفرت ہے، یعنی اس طرح کا کوئی اگر اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرتا ہے تو طبیعت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے، اندر سے اجازت نہیں دیتی ہے کہ جو باپ کی عزت ہو اس سے نکاح کیا جائے۔ تیسرا اللہ نے جملہ استعمال کیا وساء سبیلا، کہ یہ شرعی اعتبار سے بھی انتہائی بری بات ہے، بری عادت ہے کہ باپ کی حرمت اور آبرو کو بھی ملحوظ نہ رکھا اور باپ کی منکوحہ کو، یعنی باپ نے جس سے نکاح کیا تھا اس کو اپنے نکاح میں لے آئے۔ غرض یہ ہے کہ کئی اعتبار سے اس میں برائی ہے، شرعی اعتبار سے تو ہے ہی جو کچھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی برائی طبعی نفرت بھی ہے، اور ساتھ میں ایسی برائی ہے جس برائی کو سمجھنے کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے کسی نے نکاح کیا تو ایک صحابی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی نے ان کو ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جاؤ فلاں آدمی نے اس طرح کا کام کیا ہے، اس کی جاؤ گردن مار کے آؤ۔ مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں براء ابن عازب، وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں میرے پاس سے گزرے، ماموں کے پاس ایک جھنڈا تھا، فرمایا حضرت براء ابن عازب نے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجھے اللہ کے نبی نے ایک آدمی کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، اور فرمایا ہے کہ جاؤ اس کا سر اتار کر لاؤ۔ تو یہ تو شریعت میں بڑا گناہ ہے، شرعی اعتبار سے برائی ہے۔ اسی طرح سے ایک برائی یہ پائی جاتی تھی کہ بیوی کی بہن، یعنی 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کر لیا جاتا تھا، اس کی بھی ممانعت اللہ نے فرمائی۔ ہاں یک بعد دیگرے جمع کیا جا سکتا ہے، جیسے ایک عورت سے نکاح کیا، اتفاق یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، مرد اس کے بعد اس کی دوسری بہن سے شادی کر لے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کو یک بعد دیگرے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دیا، لیکن بیک وقت نہیں دیا، ایک وقت میں نہیں دیا، ایک پہلے دی، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوا، پھر دوسری سے نکاح فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی، جب ان کا انتقال ہو گیا دوسری بیٹی کا، تو فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو بھی میں ان کے نکاح میں دے دیتا۔ 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں، اسی لیے کہا جاتا ہے ذو النورین، 2 نور والے تھے وہ، اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے ان سے کیا، ایک وقت میں جمع نہیں کیا، تو 2 بہنوں کو بیک وقت ایک نکاح میں جمع کرنا بھی حرام ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کی عورتوں کو سے نکاح حرام ہے، ان کی تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ عمومی اعتبار سے یہ سمجھ لیں خلاصے کے طور پر کہ 3 قسم کے محرمات وہ ہیں کہ ایک تو وہ جن سے تمہارا نسب کا تعلق ہے، جیسے تمہاری مائیں، بہنیں یا خالہ یا پھوپھی یا بھتیجی یا بھانجی، یہ وہ ہیں جن سے خونی رشتہ ہے، خونی رشتے کی بنیاد پر ان عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک رشتہ ہوتا ہے رضاعت کا۔ رضاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت سے ایک بچے نے اور ایک بچی نے، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ الگ ہوں، دودھ پینے کے زمانے میں مدت رضاعت جس کو کہا جاتا ہے 2 سال، اس زمانے میں بیک وقت کسی سے دودھ پیا ہو یا الگ وقتوں میں دودھ پیا ہو لیکن مدت رضاعت میں پیا ہو، تو دودھ کا جو رشتہ ہے تو ان سے بھی آپس میں شادی جائز نہیں ہے۔ یعنی دودھ پینے کی مدت میں ایک عورت اور ایک بچہ، اگرچہ ان میں دور کی رشتہ داریاں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن دودھ کا رشتہ ہے، تو اس کی بنیاد پر بھی جنہوں نے دودھ پلایا ہے ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے، ان کے بچوں سے بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک وہ رشتہ ہے جس کو یہاں کہا گیا ہے کہ دامادی کا رشتہ، تمہاری ساس ہیں، ان سے نکاح یعنی شوہر کی ساس سے اس کا نکاح کبھی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ساس میں بیوی کی نانیاں، دادیاں سب آ گئیں۔ اسی طرح سے بیٹے کی بیوی، ان سے بھی رشتہ ہوتا ہے بیٹے کے واسطے سے۔ اپنی حقیقی بہویں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو 3 قسم کے محرمات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ ایک وہ جن سے رشتہ داری ہے، اور ایک وہ جن سے رشتہ داری ہے دودھ کی بنیاد پر، اور ایک وہ جن سے رشتہ داری ہے بیوی کی بنیاد پر۔ یہ تمام وہ رشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ یہی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا کسی وقت نکاح کر چکے ہوں تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ کام ہو چکا ہے وہ ہو چکا، یعنی جس سے اگر کوئی غلطی ہو گئی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی پچھلے گناہ پر معافی چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، کیونکہ اسلام کی بنیاد پر پہلی خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تعلق ختم کر لیا جائے، یعنی وہ نکاح ختم کر لیں تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرما دیں گے۔ آگے فرماتے ہیں
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، ان سے تمہارا نکاح جائز نہیں، تمہاری بیٹیاں اور بیٹیوں کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں یعنی بھائی کی بچیاں، اور بھانجیاں یعنی بہن کی بچیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ مدت رضاعت میں جس عورت کا دودھ پیا ہے وہی عورت رضاعی ماں کہلائے گی۔ اگر کسی بچے نے مدت رضاعت کے بعد یعنی جو دودھ پینے کی عمر ہے اس عمر کے بعد کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو پھر وہ رضاعی بچہ نہیں کہلایا جائے گا۔ رضاعت جو ثابت ہوتی ہے وہ ثابت ہوتی ہے کہ بچپن میں یعنی دودھ پینے کی عمر میں کسی عورت کا دودھ پیا ہو، تو ہی اس سے تھوڑا پیا ہو، زیادہ پیا ہو، ایک گھونٹی کیوں نہ ہو، تو اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہارے زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ سے ہوں جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو۔ ہاں، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو اور انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ یعنی ایک عورت سے ابھی شادی ہی ہوئی تھی اور وہ اپنے پہلے شوہر کے پاس سے کوئی بچی لائی تھی، ابھی اس سے عورت سے شادی ہوئی اور ابھی خلوت صحیحہ کا موقع نہ ملا اور اس کا انتقال ہو گیا، تو اب وہ بچیاں عام ہیں، ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ یہی مطلب ہے فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، یعنی عورتوں سے شادی کی اور ان کی پہلے شوہر سے بچے تھے اور ابھی شادی ہوئی تھی، خلوت نہیں ہوئی تھی، تو تم نے انہیں طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو اب تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ نیز تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں، یعنی تمہاری بہو تم پر حرام ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، بے شک اللہ تعالی بہت معاف کرنے والا، انتہائی بڑا مہربان ہے۔